نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وبلغنا ونحن من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز و محترم برادران طریقت، خلفائے سلسلہ عامریہ، عزیز سنی بھائیوں، حق تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا. آپ کو معلوم ہے کہ ان دنوں پوری دنیا پر ایک خوف مسلط ہو گیا ہے. پوری دنیا پر ایک دہشت طاری ہے. ساری انسانیت سراسیمہ ہے، پریشان ہیں لوگ. ایک مرض کا خوف ہے کہ کہیں وہ ہمیں نہ چھو جائے. ایک بیماری سے سب سہمے ہوئے ہیں، گھبرائے سے ہیں. اس بیماری کا وائرس کرونا وائرس کہلاتا ہے. اس بیماری کو کرونا وائرس کہا جا رہا ہے. مرض ہو یا صحت ہو، بیماری ہو یا صحت ہو، سب اللہ کی طرف سے آنے والی چیزیں ہیں. بیماری بھی اللہ بھیجتا ہے، صحت بھی اللہ بھیجتا ہے، بیمار بھی اللہ ڈالتا ہے، صحت بھی اللہ دیتا ہے. صحت مند بھی اللہ رکھتا ہے، بیمار بھی اللہ رکھتا ہے. بیماری دینا یہ اللہ کا نفع پہنچانا ہے اپنے بندوں کو، صحت دینا یہ اللہ کا نقصان اور ضرر پہنچانا ہے. حقیقی ضرر پہنچانے والا، حقیقت میں ضرر پہنچانے والا صرف اور صرف اللہ ہے، اللہ کا غیر نہیں. حقیقی نفع پہنچانے والا صرف اور صرف اللہ ہے، اللہ کا غیر نہیں. اور یہ صداقت ازلی اور ابدی صداقت ہے. یہ سچائی، یہ سچ، یہ انمئی ازل سے لے کے ابد تک قائم رہنے والا سچ ہے، سچائی ہے. مرض آیا تو اللہ کی طرف سے آیا، کسی اور کی طرف سے نہیں آیا. اب جس نے اسے بھیجا ہے وہی اسے تم سے واپس لینے پر بھی قادر ہے. جس نے مرض دیا ہے وہی تمہیں اس مرض کے شر سے، اس مرض کے نقصان سے بچا بھی سکتا ہے. جس نے مرض بھیجا ہے وہی اس مرض کو واپس بلا بھی سکتا ہے اپنے پاس.
اس کے حکم سے آیا ہے مرض، خود مرض نہیں آ سکتا، خود مرض نہیں آ سکتا۔ جو مرض بھی جسے ستا رہا ہے اسے ستا رہا ہے اللہ کے حکم سے۔ جو مرض جسے لاحق ہوا آج تک اور لاحق ہوگا آج سے لے کے قیامت تک، اللہ کے حکم سے لاحق ہوگا۔ اس کے حکم کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا۔ آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، اس کے حکم سے کہہ رہے ہیں۔ ڈاکٹر عرفان صاحب یہاں آئے ہیں، اللہ کے حکم سے، اس کے حکم کے بغیر نہیں آئے ہیں۔ آپ سب یہاں آئے ہیں اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے دیہاتوں کو چھوڑ کر، اپنے خریوں قصبوں کو چھوڑ کر، اپنے گاؤں کو چھوڑ کر، اپنی بستیوں کو چھوڑ کر، اللہ کے حکم سے۔ سبحان اللہ کہا آپ نے، اللہ کے حکم سے۔ کوئی ڈول رہا ہے اللہ کے حکم سے، کوئی سر ہلا رہا ہے اللہ کے حکم سے، کوئی مرتا ہے اللہ کے حکم سے مرتا ہے، جو جی رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے جی رہا ہے، جو مالدار بنا ہے وہ اللہ کے حکم سے مالدار بنا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، یہ صداقت ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اس صداقت پر یقین کرنا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے، یہ ایک سچ ہے، تاریخی بھی، عالمی بھی، آفاقی بھی، قرآنی بھی، اسلامی بھی، ایمانی بھی، روحانی بھی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ کوئی مسلمان ہے اللہ کے حکم سے مسلمان ہے، کوئی نیکی کر رہا ہے اللہ کے حکم سے کر رہا ہے، کوئی گناہ کر رہا ہے اللہ کا حکم ہوا ہے، کوئی راستے سے بھٹک گیا اللہ کا حکم ہوا بھٹکنے کا، بھٹک گیا، کوئی ہدایت یافتہ ہے اللہ کے حکم سے، کوئی ذلیل ہے اللہ کے حکم سے، کوئی عزتوں کا مالک ہے اللہ کے حکم سے، کوئی سید ہے اللہ کے حکم سے، کوئی شیخ ہے اللہ کے حکم سے، کوئی قادری ہے اللہ کے حکم سے، کوئی چشتی ہے اللہ کے حکم سے، کوئی عالم ہے اللہ کے حکم سے، کوئی جاہل ہے اللہ کے حکم سے۔ لا تتحرک ذرۃ الا باذن اللہ، کوئی ذرہ بھی ہلتا نہیں، حرکت نہیں کرتا اللہ کے حکم کے بغیر۔ کوئی بیماری لگتی نہیں کسی کو، کوئی بیماری کسی سے وابستہ نہیں ہوتی، متعلق نہیں ہوتی مگر اللہ کے حکم سے۔ کوئی بیماری کسی کا جسم، کسی کے جسم کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے اللہ کے حکم سے۔ حکیم علاج کرتا ہے کسی بیمار کا اللہ کے حکم سے۔ وہ علاج جس مریض کا کرتا ہے اس کے حق میں اس کا علاج نافع ہوتا ہے، نفع پہنچانے والا ہوتا ہے، سودگر ثابت ہوتا ہے اللہ کے حکم سے۔ دوا جاتی ہے پیٹ میں، حکیم نے صحیح دوا تجویز کی، ڈاکٹر نے صحیح میڈیسن تجویز کیا، دوا دے دی، دوا کھانے کا وقت بتا دیا، پرٹیکولر وقت، پراپر وقت بتا دیا، اور پرہیز بتا دیا، دوا کھانے کا طریقہ بتا دیا، ڈوسیج بتا دیا ڈاکٹر نے، حکیم نے، وید نے۔ مریض نے اس کے اپنے ڈاکٹر کے حکم کے مطابق، وید کے حکم کے مطابق، حکیم کے حکم کے مطابق، مشورے کے مطابق، ہدایت کے مطابق دوا کھائی، دوا پیٹ میں گئی، حلق کے ذریعے جا کے اللہ کی طرف متوجہ ہوتی ہے،
ہم اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہیں. دوا جو ہم کھا رہے ہیں وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتی ہے. حلق کے نیچے جانے کے بعد وہ متوجہ ہوتی ہے اللہ کی طرف اللہ کے حکم سے. اللہ کے حکم سے متوجہ ہو کر اللہ سے پوچھتی ہے مولا اس پر میں کام کروں اپنا, اس پر میں اپنا اثر دکھاؤں, میں اس کے مرض کو زائل کروں یا نہ کروں, تو کیا حکم دیتا ہے؟ اللہ کہتا ہے اپنا اثر دکھا, کام کر اپنا, اس کا مرض اچھا کر دے. اثر دکھا کا مطلب یہی ہے. تو مرض تو وہ دوا پیٹ میں جا کے اثر کرتی ہے, اور بیمار جو ابھی تک کراہ رہا تھا بولتا ہے کہ آئی ایم آل رائٹ ڈاکٹر, تھینک یو, تھینکس دی ڈاکٹر, تھینکس دی ڈاکٹر. اور ایک دوا اندر جاتی ہے مریض کے, حلق سے نیچے اترتی ہے, پیٹ میں پہنچتی ہے, پہنچ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتی ہے, اللہ سے کہتی ہے اللہ میں اپنا کام کروں یا نہ کروں, اسے صحت دوں یا نہ دوں, اسے فائدہ پہنچاؤں یا نہ پہنچاؤں, تیرا حکم کیا ہے باری تعالیٰ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کام نہ کرنا, کچھ کام نہ کر, بیکار ہو جائے اس کے حق میں. کام نہیں کرتی, مریض اچھا نہیں ہوتا, لقمہ اجل بن جاتا ہے, لقمہ اجل بن جاتا ہے. واٹ از مینٹ بائی اٹ؟ نہیں معلوم, کیا بولو معلوم. لقمہ اجل بن جاتا ہے مطلب کیا؟ مر جاتا ہے. اجل کا معنی ہے موت, لقمہ کے معنی ہے نوالا, موت کا نوالا بن جاتا ہے, موت میں چلا جاتا ہے, موت کے منہ میں چلا جاتا ہے, مر جاتا ہے. معلوم نہیں ہے, اس واسطے ہی بولنا پڑا. کیا حضرت یہ بولتے ہیں ڈاکٹر زبیر کہہ رہے اس بولنے کی ضرورت. ڈاکٹر زبیر صاحب کو تو معلوم ہے بھائی, آپ تو ڈاکٹر ہیں, حکیم ہیں, اور طب یونانی میں جو ڈاکٹر بن جائے, جو حکیم کہلائے, واقعی حکمت جانتا ہے, جسے طب یونانی کہتے ہیں وہ حکمت جانتا ہے, اس میں اس نے پریکٹس کی ہے, اس کی پریکٹس 15 سال سے زیادہ ہے, کلینک چل رہی ہے اس کی, مصروف ہے وہ, اس کی کلینک مصروف ہے, بزی ہے, تو ظاہر ہے کہ اسے تو اردو کوئی یونانی حکیم تو اردو جانے بغیر نہیں رہ سکتا. لیکن بھائی بہت سے لوگ ہیں جن کو لقمہ اجل بن گیا, بولے تو میرے ساتھ رہنے والوں اردو سے پیار کرو, میرے ساتھ رہنے والوں, اور اگر تم اردو اپنی مادری زبان سمجھتے ہو, اردو کو اپنی مادری زبان مانتے ہو, تمہاری مدر ٹنگ اردو ہے, تو پھر اردو سے پیار کرو, اردو سیکھو. جو تمہاری مادری زبان نہیں ہے اس میں تو تم فرفر بولتے ہو, فرفر فرفر فرفر. تامل زبان ایسا لگتے ہو کہ تم پیراسری ہو تامل کے, ایسا لگتے ہو کہ تم کوی ہو, پلور ہو, مہا کبھی ہو. کبھی ارسی ہو, کبھی ارس. تو دوستو اردو بہت ضروری چیز ہے. تو کیا عرض کر رہا تھا, میں ایسی اردو بولتا ہوں سبھی سمجھ جاتے ہیں, لیکن کبھی کبھی ایک آدھ جملہ ایسا استعمال کرتا ہوں کہ آپ, تو عرض کر رہا تھا دوا اثر کرتی ہے اللہ کے حکم سے, ڈاکٹر صحیح دوا تجویز کرتا ہے اللہ کے حکم سے, ڈاکٹر غلط دوا تجویز کرتا ہے اللہ کے حکم سے. پیٹ کے درد کے لیے دوا تجویز کرتا ہے وہ جو سر کے درد کی دوا ہے, یہ اللہ کے حکم سے. گمراہ ہونے والا بھی ہوتا ہے اس کے حکم سے.
راہ یاب ہوتا ہے، صحیح راستہ پاتا ہے، صحیح راستے پر چلتا ہے اور چل کے منزل مقصود تک پہنچتا ہے بھی پہنچنے والا تو اللہ کے حکم سے۔ تو مرض آیا ہے اللہ کے حکم سے، مرض کو بھیجا ہے اللہ نے، اور مرض میں نقصان پہنچانے کی صلاحیت اور صفت رکھی ہے اللہ نے، بس اللہ نے۔ کرونا وائرس nobody has created it except Allah, our beloved Lord, our beloved Allah, our worthy of worship Rabbul Izzat Allah Azza wa Jal۔ تو جب یہ بات معلوم ہو گئی تو مرض آتا ہے آپ کی توجہ کو اللہ کی طرف پھیرنے کے لیے، صحت آتی ہے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے، عزت آتی ہے اللہ کی طرف آپ کے مائنڈ کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے، ذلیل کیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے، آپ کو ذلت آتی ہے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے۔ آپ کا باپ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاتا ہے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہ اس حالت میں مارا ہے میرے باپ کو اللہ نے۔ آپ کے بھائی کی شادی ہو گئی، آپ مسکرا رہے ہیں، جھوم رہے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں، کبھی بھائی سے گلے مل رہے ہیں، کبھی ماں کا ماتھا چوم رہے ہیں، کہیں بھائی بہن کو مبارکباد دے رہے ہیں، کبھی بہنوی کے گلے مل رہے ہیں، کبھی دوستوں سے گلے مل رہے ہیں، خوش ہیں۔ یہ خوش کس نے کیا ہے؟ اللہ نے۔ آپ جس حالت میں ہیں اس حالت میں آپ کو رکھا کس نے ہے؟ آپ کے باپ نے نہیں، ماں نے نہیں، دوست نے نہیں، دشمن نے نہیں، بھائی نے نہیں، بہن نے نہیں، کسی حکمران نے نہیں، کسی طاقت نے نہیں، کسی سائنسدان نے نہیں، کسی سیاستدان نے نہیں۔ آپ جس حالت میں ہیں، اچھی حالت ہو یا ناپسندیدہ حالت ہو، آپ جس حالت میں ہیں اس حالت میں میرے رب العزت نے، آپ کے پروردگار نے، سچے پروردگار نے آپ کو رکھا ہے۔ یہ ہے بندہ مسلمان کا ایمان، یہ ہے عقیدہ بندہ مسلم کا، یہ ہے امت مصطفیٰ کا عقیدہ، یہ ہے غلام مصطفیٰ کا عقیدہ، یہ ہے خواجہ پیا کا دم بھرنے والے کا عقیدہ، یہ ہے یا غوث پکارنے والے کا عقیدہ، یہ ہے پیروں کے دستے اقدس پر بیعت کرنے والوں کا عقیدہ۔ نفع پہنچا اللہ نے پہنچایا، ضرر پہنچا میرے اللہ نے پہنچایا۔ سر میں درد آتے ہی میری ساس نے مجھ پر جادو کیا ہے، میں بولتا ہوں لیکن یہ ڈاکٹر زبیر مانتے نہیں، وہ کہتے نہیں سر میں درد ہے تمہارے، ارے بھائی آپ ٹھنڈے پانی سے کھیلتے رہتے ہیں ہمیشہ، دن میں 5 وقت نہاتے ہیں، سر میں درد کیسے نہیں آئے گا؟ یہ سمجھتے نہیں ڈاکٹر زبیر صاحب، میری ساس نے جادو کروایا ہے، پیٹ میں درد ہوا، یہ جو کلینک کو آتا ہے نا ڈاکٹر عرفان صاحب کی، یہ گھوڑو بھائی، اس نے جادو کیا ہے مجھ پر، کالا جادو کیا ہے بنگال کا، کیرلا کا جادو کیا ہوگا اگر کالا بنگال کا جادو نہیں تو۔ جادو بھی ہوا ہے تو اس کے حکم سے، تمہیں سحر زدہ بنایا ہے اللہ نے، جادو بھی اس کے حکم سے اثر کرتا ہے۔ آدمی مرتا بھی ہے اس کے حکم سے، کسی کو مارا موت دے دی تو موت میں وہ ہے، مردہ ہے
اللہ کے حکم سے اللہ نے اسے مردہ رکھا ہے. آپ نے سر پر ٹوپی اوڑھی ہے اللہ کے حکم سے، ننگے سر بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے حکم سے. جس حالت میں ہیں آپ اللہ کے حکم سے ہیں اس حالت میں، اور اللہ نے آپ کو اس حالت میں رکھا ہے. یہ حقیقت ہمیشہ ذہن میں رہے، ہمیشہ ذہن میں رہے. یہی ہے کمال ایمان کی دلیل، یہی ہے غوث اعظم کا پیغام، خواجہ اجمیری کا پیغام، جنید بغدادی کا پیغام، سید موسیٰ شاہ قادری میرے پیارے ولی ان کا پیغام، دستگیر صاحب قبلہ ساوی خطب مدراس ان کا پیغام، رحمت آباد کے میرے پیارے پیارے خواجہ رحمت اللہ نائب رسول اللہ، دستگیر صاحب قبلہ ساوی رحمت اللہ علیہ کے پیر میرے پیارے رحمت اللہ نائب رسول اللہ ان کا پیغام. یہی ہے خواجہ نظام الدین محبوب الہی کا پیغام، یہی ہے امام ابو حنیفہ کی تعلیم، یہی ہے امام شافعی کی زندگی کی تعلیم، زندگی بھر کی تعلیم، یہی ہے امام احمد بن حنبل کا نعرہ، یہی ہے حضرت امام مالک کا پیغام، یہی ہے عقیدہ ابو بکر صدیق کا، یہی ہے عمر فاروق کا درس ان کا دیا ہوا درس سبق. تو بندگان خدا بیماری آتی ہے اللہ سے، بیماری دیتا کون ہے؟ اللہ. موت دیتا کون ہے؟ اللہ. اب وہ کسی مرض کے ذریعے موت دے یہ الگ بات ہے، مرض ذریعہ ہے، مرض کے ذریعے اللہ نے موت دی، مرض موت دینے والا نہیں. مرض کو اللہ نے ذریعہ بنایا اور اس ذریعے سے آپ کو اللہ نے موت دی. موت دینے والا کون؟ مرض نہیں، اللہ. کورونا وائرس کے ذریعے جو چل بسے اس دنیا سے، اس مرض کے ذریعے اللہ نے انہیں موت دی، ان کی زندگی کا سلسلہ ختم کر دیا. تو اللہ ہے فاعل حقیقی، اللہ ہے متصرف حقیقی، اللہ ہے مدبر حقیقی، سب اس کے ہاتھ میں ہے. یہ ذہن نشین رہے. اب ڈاکٹر کے ذریعے وہ شفا دیتا ہے، شفا ڈاکٹر نہیں دیتا، اللہ دیتا ہے ڈاکٹر کے ذریعے. جیسے برکت بھائی، برکت اللہ صاحب، سید برکت اللہ صاحب، جنہیں ہم برکت مولا کہتے ہیں، برکت بھائی کہتے ہیں، یہ برکت بھائی ہمارے رشتہ دار، یہ بمبئی گئے ہوئے تھے. انہوں نے بمبئی سے مجھے 50,000 روپیہ تحفہ بھیجا، مثال کے طور پر ممبئی سے 50,000 روپیہ منی آرڈر کیا، تحفتاً 50,000 روپے بھیجے بذریعہ منی آرڈر. وہ پیسے مجھ تک پہنچے، برکت بھائی تو ممبئی میں ہیں، مجھ تک ان کے بھیجے ہوئے پیسے 50,000 روپے کی خطیر رقم مجھ تک پہنچی. کس کے ذریعے؟ کس کے ذریعے؟ پوسٹل ڈپارٹمنٹ کے ذریعے. کس کے ذریعے؟ منی آرڈر کے ذریعے. ایک سسٹم ہے منی آرڈر، اس کے ذریعے. پھر کس کے ذریعے؟ پوسٹ آفس کے عملے کے ذریعے، اسٹاف کے ذریعے، پوسٹ ماسٹر کے ذریعے. پھر کس کے ذریعے؟ میرے گھر تک آنے والے میرے محلے کا پوسٹ ماسٹر جو ہے، پوسٹ مین جو ہے، اس کے ذریعے. لیکن منی آرڈر پوسٹ مین نے دیا، 50,000 مجھے برکت اللہ نے بھیجے، برکت اللہ نے دیے تحفے میں یا پوسٹ مین نے دیے؟ بظاہر تو پوسٹ مین دیتا ہوا دکھائی دیتا ہے،
تو پوسٹ مین لا کے دے رہا ہے، لا کے دے رہا ہے کون؟ پوسٹ مین دیتا ہوا وہی دکھائی دے رہا ہے، اس کے ہاتھ میں 50,000 روپے دے رہا ہے، لیکن دیتا ہوا کیا بول رہا ہے؟ کیا بول رہا ہے؟ سچ بول رہا ہے. پوسٹ مین ہے، کافر ہے، لیکن بات صحیح کر رہا ہے. اس سے بھی کچھ سیکھنا چاہیے ہمیں. میں دیتا ہوں نہیں بولتا، انہوں نے بھیجا ہے. مطلب یہ کہ وہ دینے والے ہیں حقیقت میں، بظاہر میں دے رہا ہوں. تو جو دینے والا ہے برکت اللہ، وہ نگاہوں سے اوجھل. جو نہیں دینے والا ہے، جس کے ذریعے سے برکت اللہ دے رہا ہے، وہ دیتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. یہی بلا تشبیہ و تمثیل یہی حال ہے. دینے والا خدا ہے حقیقت میں، وہ دکھائی نہیں دیتا. مرض دینے والا، صحت دینے والا، دولت دینے والا، عزت دینے والا، غربت دینے والا، پاورٹی دینے والا، افلاس دینے والا، دولت حکومت دینے والا، سب دینے والا وہ ہے، لیکن دیتا ہوا وہ دکھائی نہیں دیتا. مرض دینے والا خدا ہے، وہ دکھائی نہیں دیتا. یہ کرونا وائرس دکھائی دیتا ہے، وہ بھی مائکروسکوپ میں نہیں، مائکروسکوپک نہیں، الٹرا مائکروسکوپ ہے، اس میں نظر آتا ہے. اس خوردبین میں، اس کلابی میں نظر آتا ہے وہ وائرس. اسمالر دین بیکٹیریا، اسمالر دین بیکٹیریا. پہلے بیکٹیریا ہی چلتا تھا، بیکٹیریا. اب بیکٹیریا وہ بھی ہے، بایو ہی ہے، وہ بھی حیاتی چیز ہے. وائرس یہ میرے خیال سے کوئی جناب کوئی 25 سال سے ہے یا 30 سال سے. وائرل فیور ہے، پہلے نہیں تھا. یہ جرمز تھے، یہ بھی جرمز کی ایک قسم ہے. خیر جناب، ڈاکٹرز آ جاتے ہیں تو مجھے ڈاکٹروں سے بہت محبت ہے، حکمت سے بہت محبت. اس لیے کہ میرے دادا، سگے دادا جو تھے، مدراس کے کامیاب حکیم تھے، طب یونانی کے مشہور ماہر تھے، عالم تھے. صف اول کے اطباء اور حکماء میں ان کا شمار ہوتا تھا مدراس کے. یونانی حکیم تھے میرے دادا، حکیم سید رضا علی. میری ماں نے انہی کی عقیدت میں میرا نام سید محمد رضا الحق رکھا. رضا علی سے محبت کی وجہ سے، ان کی عقیدت کی وجہ سے، کہ میرا بیٹا بھی ایسا بن جائے اللہ والا. تو حکیم صاحب تھے میرے. ان پردادا وہ بھی حکیم سید شاہ علی صاحب، وہ بھی حکمت جانتے تھے. وہ کرتے تھے نہیں کرتے تھے نہیں معلوم، ان کا نام کے ساتھ بھی حکیم لگتا ہے. وہ عالم تھے میرے بہت قریبی عزیز میرے نسبتی برادر. وہ بڑے، وہ میرے وہ MBBS ڈاکٹر ہیں. اور جو میرے دوست ہیں یہ حکیم حکما ہیں، BUMS کے. یہ کیا ہیں؟ یونانی حکیم ہیں. یہ آیورویدی حکیم، آیوروید حکیم ہمارے ایک بہت قریبی پیر بھائی ہیں، خلیفہ بھی ہیں. وہ ان کا بیٹا یہاں نہیں آیا کیا؟ بیٹھا ہے، آیوروید کا بادشاہ ہے وہ، اس کا باپ بہت بڑا حکیم ہے، بنگلور میں رہتا ہے. گرامی شاہ ہیں، وہ خلیفہ بھی ہیں ہمارے والد کے. خیر جناب، تو کیا عرض کر رہا تھا؟ اب جب ڈاکٹر صاحب آ جاتے ہیں تو میں ان کی زبان میں کچھ بول لیتا ہوں. حکیم نہیں ہوں میں، لیکن حکیم کا خون میری رگوں میں گردش کر رہا ہے. تو حکمت سے محبت ہے. حکمت کی کتابیں پڑھ لیتا ہوں، حکیم صاحبوں سے مشورے بھی کر لیتا ہوں، پوچھ لیتا ہوں کوئی بات سمجھ میں. ہمارے حکیم صاحب عرفان صاحب جو ہے نا، ڈاکٹر عرفان صاحب، یہ یونانی کے بھی ماہر ہیں. وقتاً فوقتاً میری رہبری کرتے رہتے الحمدللہ. تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی مریض کرتا ہے، مرض آپ کو بیمار کرتا ہے اللہ، لیکن کسی وائرس کے ذریعے، مخصوص جراثیم کے ذریعے، مخصوص بیکٹیریا کے ذریعے، کسی کیڑے کے ذریعے. اللہ ہی مارتا ہے، اللہ ہی نقصان پہنچاتا ہے.
سانپ کے ذریعے. تو حقیقت میں ذریعہ جو ہے وہ نقصان پہنچانے کا جو ذریعہ بنا وہ حقیقت میں نقصان پہنچانے والا نہیں. فائدہ پہنچانے کا جو ذریعہ بنا وہ حقیقت میں فائدہ پہنچانے والا نہیں. اللہ فائدہ پہنچانے والا، اللہ نقصان پہنچانے والا حقیقت میں. تو کوئی فائدہ پہنچے فوراً متوجہ ہو جائیے. جیسے برکت اللہ صاحب کا منی آرڈر آیا، لے رہا ہوں ایک کافر سے جو پوسٹ مین ہے، لیکن جانتا ہوں کہ جس نے دیا ہے وہ کافر نہیں ہے، مسلمان ہے، بدعقیدہ مسلمان بھی نہیں ہے، بد مذہب بھی نہیں ہے، یہ سنت و جماعت کا سپوت ہے اور سنی ہے اور پھر طریقت والا ہے اور پھر میرا رشتہ دار ہے، قریبی رشتہ دار ہے، مدراس کا رہنے والا، فلاں محلہ کا رہنے والا ہے. اب ہے یہاں نہیں، مدراس میں، ممبئی گیا ہوگا، اس نے بھیجا ہے. تو دین ہاتھ میں آتے ہی دینے والے کی طرف توجہ ہو گئی. برکت اللہ کی دین 50,000 روپے، وہ دین آ کے میرا پورا خیال میری بیوی سے ہٹا دیا، بچوں سے ہٹا دیا، بھائی سے ہٹا دیا، میرا خیال سب سے کٹ گیا میرا خیال، اور جوڑ دیا اس 50,000 نے میرے خیال کو برکت اللہ کی ذات سے، ایک نہیں دکھنے والی ذات سے، نظروں سے اوجھل رہنے والی ذات سے. اسی طرح تمہیں بیٹا ملا ہے، یہ دین ہے کس کی؟ اللہ کی. بیٹا ملتے ہی اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ. جب بھی تمہیں تمہارا بیٹا تمہارے سامنے آئے، جب بھی، تو یہ بیٹا مجھے اللہ نے دیا، بیٹی آئے اللہ نے دی، دوست آیا یہ دوست اللہ نے دیا، یہ پیر اللہ نے دیا، یہ مرید اللہ نے دیا، یہ ہم زلف اللہ نے دیا، یہ خسر مہربان خسر اللہ نے دیا، یہ صالح صاحب اللہ نے دیا، یہ فرمانبردار بیوی اللہ نے دی، یہ بہن اللہ نے دی، یہ چاہنے والا بھائی اللہ نے دیا، یہ دعائیں دینے والی ساس اللہ نے دی، یہ پیاری دادی اللہ نے دی، یہ نانی اللہ نے دی. پیر صاحب دعائیں دے رہے ہیں، یہ نعمت اللہ نے دی. پیر کی دعائیں کیا چیز ہے. علامہ شاکر نایتی، علامہ غضنفر حسین شاکر نایتی فرماتے ہیں یہ عمر آباد والے مینمبور والے ترپاتور والے شاکر نایتی صاحب بہت بڑے شاعر، بہت بڑے عالم، کہتے ہیں کہ ہے فیض اسے حاصل ایک مرشد کامل کا، ہے فیض اسے حاصل ایک مرشد کامل کا، شاکر کی دعا لے لو، شاکر نے دعا لی ہے، اس نے اپنے پیر سے دعا لی ہے، اس لیے شاکر کی دعا لے لو. تو عرض کر رہا تھا کہ پیر کی دعا کس کی دین ہے؟ اللہ والا جسے چاہے وہ چاہت اللہ کی، اللہ والا جسے دل سے دعا دے، اتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی. جس کے لیے اللہ والے کے ہاتھ اٹھے ہوں وہ برباد ہو سکتا ہے، وہ مر سکتا ہے، ذلیل ہو سکتا ہے، گمراہ ہو سکتا ہے، ناکام ہو سکتا ہے کسی مرحلے میں زندگی کے. خیر بندگان خدا، تو یہ بیماری آئی ہے اللہ کے حکم سے، ضرر پہنچائے گی اللہ کے حکم سے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ بیماری خود سے نہیں لگتی، لگے گی. بیماری اگر کسی کو لگے گی کسی سے، اللہ کے حکم سے. تو بندگان خدا، عرض کر رہا تھا کہ یہ مرض آیا ہے، سب پریشان ہیں، پریشان ہونا ہی چاہیے، لیکن اتنا نہ پریشان ہوں کہ مولا سے غافل ہو جائیں، اتنا نہ پریشان ہوں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائیں. معاذ اللہ، معاذ اللہ. گو، غالب کہتا ہے، گو میں رہا رہی نے ستم ہائے روزگار. اگرچہ کہ زمانے کے ستم
تکلیفیں، الجھنیں، مصیبتیں، پریشانیاں مجھے گھیرے رہیں، اور کوئی نہ کوئی پریشانی مجھے ستاتی رہی، کوئی نہ کوئی غم مجھے جو ہے میرے لیے مصیبت بنا رہا. گو میں رہا رہی نے ستم ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا. لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا. خوف آئے بھی تو اللہ کی طرف متوجہ ہو، غم آئے بھی تو اللہ کی طرف متوجہ ہو. حقیقت میں اللہ کے سوائے تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا. حقیقت میں، مجاز میں تو خواجہ مدد کرتے ہیں، بار بار کرتے ہیں. غوث مدد کرتے ہیں، غوث ہیں ہی مدد کرنے کے لیے، ان کا کام ہی مدد کرنا ہے. برف ہے ہی ٹھنڈا کرنے کے لیے، ریفریجریٹر ہے ہی ٹھنڈا کرنے کے لیے، اے سی ہے ہی ٹھنڈا کرنے کے لیے ماحول کو. غوث ہے ہی بگڑی بنانے کے لیے، جھولی بھرنے کے لیے، مدد کرنے کے لیے. لیکن ان کو مددگار بنایا کس نے؟ اللہ نے. اور وہ جب بھی مدد کرتے ہیں اللہ کے حکم سے مدد کرتے ہیں، اور ان کی مدد حقیقت میں اللہ ہی کی مدد ہے. یہ مظہر ہے اللہ کی مدد کے. تو بندگان خدا کیا عرض کر رہا تھا، بھول گیا بول رہا تھا. تو یہ بیماری آئی ہے، کس نے بھیجا ہے بیماری کو؟ اللہ. نہ چائنا نے بھیجا ہے، نہ امریکہ نے بھیجا ہے، نہ ایران نے بھیجا ہے، نہ وینکٹ سمندرم سے آئی ہے یہ اس نے بھیجا ہے، نہ کیلیکٹ والے کسی دشمن اسلام نے بھیجا ہے، نہ کسی منترالیہ نے بھیجا ہے، نہ کسی منتری نے بھیجا ہے، نہ کسی کنتری نے بھیجا ہے، نہ کسی جنتری نے بھیجا ہے، نہ کسی ادنتری نے بھیجا ہے. اللہ ہی نے بھیجا ہے. جس نے بھیجا ہے وہ دور بھی نہیں. وہ کہاں ہے؟ وہ کہاں ہے؟ اذا سألک عبادی انی فانی قریب. اے مصطفیٰ، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں کہ میں کہاں ہوں، تو انہیں کہہ دیجئے میں کہاں ہوں جاننے کے لیے وہ بےتاب ہیں، اور پھر صحیح جگہ بھی آ گئے ہیں. میں کہاں ہوں یہ بتانے کا حق سب سے زیادہ آپ کو ہے. میں نے انہیں اب تک نہیں بتایا کہ میں کہاں ہوں، اس لیے کہ وہ آپ کی زبان سے سنیں کہ میں کہاں ہوں، آپ سے معلوم کریں. اب آپ کے پاس آ گئے میرے بندے، پوچھ رہے ہیں کہ آئین ربنا، آئین اللہ، آئین الہنا، ہمارا رب کہاں ہے؟ ہم جسے ورشپ کرتے ہیں، جس کی ورشپ کرتے ہیں، جس کی پرستش کرتے ہیں، جسے پوجتے ہیں، وہ کہاں ہے؟ ہم سے قریب ہے کہ ہم سے دور ہے؟ کہاں ہے وہ؟ جاننے کے لیے کہ وہ دور ہے کہ نزدیک ہے. دور ہے تو کتنی دور ہے، نزدیک ہے تو کتنی نزدیک ہے، کہاں ہے؟ اذا سألک عبادی عنی فانی قریب. اے مصطفیٰ، جب میرے بندے آپ کے پاس آ کر پوچھیں، آپ سے پوچھیں، آپ کے پاس آ کر نہیں، آپ سے پوچھیں عنی، میرے بارے میں، فانی قریب، بس میں قریب ہوں. آپ ان سے کہہ دیں کہ میں قریب ہوں. نہیں کہا میں قریب ہوں، مطلب کیا؟ اب میں کچھ نہیں کہہ سکتا. تو ہمارا رب جو قریب ہے، کوئی تکلیف پہنچی، ڈاکٹر صاحب اناملے ڈاکٹر کے پاس بھاگو بھاگو، کہاں بھاگو؟ اناملے بھاگو، دوڑ رہا ہوں. الوز بھاگو.
کوئی مرض آیا، چدمبرم ڈاکٹر کے پاس بھاگو، کوئی بیماری آئی بھاگو حکیم اجمل خان کے پاس بھاگو۔ حکیم اجمل خان کا ہے، ان کے پوتے سے غالباً ہم ملے تھے، یہ بات ہے 86 کی۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گیا حضرات؟ واقعی حکیم، واقعی حکیم تو حکیم حکیم حکیم۔ تو خیر کیا عرض کر رہا تھا؟ حکیم اجمل خان اردو کا شاعر، فارسی کا شاعر۔ حکیم اجمل خان کا شعر ہے، بالی پہ میری اس کو بلانے سے کیا حصول، بالی پہ میری، بالی پہ میری اس کے بلانے سے کیا حصول، میں جی گیا تو وقت بیداد گر گئی۔ حکیم اجمل خان مسیح الملک کہتے تھے انہیں لوگ۔ بالی پہ میری اس کو بلانے سے کیا حصول، میں جی گیا تو وقت بیداد گر گئی۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ زبردست لبا ہے۔ اور کہتے ہیں ایک چلتی پھرتی چھاؤں نظر آئی کائنات، دیکھا جہاں کو دور جہاں تک نظر گئی۔ تو یہ فارسی کے شاعر، اردو کے شاعر، اور میں کیا عرض کروں، یہ عربی بھی جانتے تھے، عربی میں خطوط ہیں ان کے موجود۔ خیر تو کیا عرض کر رہا تھا، یہ کرونا وائرس یہ بھیجا کس نے؟ اللہ نے۔ ہمیں پریشان کیا ہے کس نے؟ اللہ نے۔ خوف زدہ کیا کس نے؟ اللہ نے۔ سراسی میں ہیں ہم لوگ، اللہ نے کیا۔ خوف جائے گا بھی وہ لے جائے گا تو جائے گا۔ ہو گیا؟ تو یہ بیماری ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ مصیبتیں آتی ہیں ہمارے اعمال بد کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری برائیوں کی وجہ سے۔ ہم نماز نہیں پڑھتے، 5 وقت کی نماز کے پابند نہیں ہیں ہم کو نماز کا طریقہ بھی نہیں معلوم، نماز کے فرائض کیا ہے نہیں معلوم، نماز کے شرائط کیا ہے نہیں معلوم، نماز کے واجبات کیا ہے نہیں معلوم، نماز کی سنتیں کیا ہے نہیں معلوم، نماز کے مسائل سے ہم ناواقف ہیں، وضو کے فرائض کیا ہیں ہم نہیں جانتے، وضو کے مسائل کیا ہیں ہم نہیں جانتے، وضو کی سنتیں کیا ہیں ہم نہیں جانتے، غسل کا طریقہ صحیح ہمیں نہیں معلوم، تیمم کرنے کا طریقہ ہمیں نہیں معلوم۔ کتنے افسوس کی بات ہے تم مسلمان، اور جسے نماز کا طریقہ بھی نہیں معلوم، آدمی نیک ہو سکتا ہے، نلال ہو سکتا ہے، جسے غسل کرنے کا طریقہ نہیں معلوم، جسے وضو کرنے کا طریقہ نہیں معلوم، جسے تیمم کرنے کا طریقہ نہیں معلوم، جسے نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم، جو نماز نہیں پڑھتا، جو مجرم ہو کر پاک نہیں ہو سکتا غسل کے ذریعے، وہ اچھا آدمی ہے؟ جو ضروریات دین سے ناواقف ہے، عقائد میں جو باتیں سیکھنی فرض ہیں وہ ان سے ناواقف ہے، جسے خبر نہیں کہ عقائد اہل سنت و جماعت کیا ہے، جس نے زندگی میں روزہ نہیں رکھا، روزہ رکھنے کے مسائل نہیں جانتا، جسے نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، وہ نماز کیا پڑھے گا؟ اس نے نماز نہیں پڑھی، نلال، یہ نلال ہو سکتا ہے؟ کس وجہ سے نلال؟ زنا نہیں کیا۔ کتنے کافر ہیں جنہوں نے زنا نہیں کیا، کتنے برہمن ہیں جنہوں نے زنا نہیں کیا، کہ زنا نہیں کرنے سے آدمی نلال ہو جاتا ہے، اچھا آدمی ہو جاتا ہے؟ اسے یہ نہیں معلوم کہ
جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، غیبت کرنا گناہ کبیرہ ہے، چغلی کرنا گناہ کبیرہ ہے، سود کھانا گناہ کبیرہ ہے، سود لینا سود دینا گناہ کبیرہ ہے، امانت میں خیانت کرنا گناہ کبیرہ، یہ نہیں جانتا وہ نلال ہو سکتا ہے؟ تو ہماری زندگی میں گناہ ہی گناہ ہے، گناہوں کے کیا کہتے ہیں ذخیرے بن گئے ہیں ہم تو، کہ ہماری زندگی گناہوں کا گوڈاؤن ہے۔ اللہ کی رحمت کس طرح ہم سے متعلق ہوگی؟ اسی لیے کبھی سیلاب آتا ہے، کبھی طوفان آتا ہے اور ہماری زندگی کو تہس نہس کر کے رکھ دیتا ہے، کبھی کوئی وبائی مرض آتا ہے اور ہماری جانوں کو تلف کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے ہماری خوشیوں کو۔ کرونا وائرس کبھی آتا ہے، کبھی سوائن فلو آتا ہے، کبھی ڈینگو فلو آتا ہے، کبھی کچھ فلو آتا ہے، کبھی وائرل فیور آتا ہے، کبھی فلا آتا ہے، کبھی فلا آتا ہے، کبھی کینسر ہمارے کسی رشتہ دار کو کھانے لگتا ہے، اس کا جسم چاٹ جاتا ہے دیمک کی طرح۔ یہ سب کیوں؟ ہمیں شوگر ستا رہا ہے، بلڈ پریشر سے ہم گھبرائے ہوئے بھاگ رہے ہیں، پریشان ہیں، کیوں؟ بے نمازی پن کی وجہ سے۔ نماز کے بغیر کوئی مسلمان رہ نہیں سکتا، 5 وقتہ نماز فرض، نماز پڑھنا فرض ہے۔ دن میں جو 5 وقت کی نمازیں ہیں، ہر نماز کے وقت میں وہ نماز پڑھنا فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے۔ اور 1 وقت کی نماز بھی بغیر کسی عذر کے چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، چھوڑنے والا فاسق ہے۔ نماز چھوڑ رہے ہیں، روزہ چھوڑ رہے ہیں، لوگوں کا دل دکھا رہے ہیں، ناحق کی طرفداری کر رہے ہیں، باطل کی طرفداری کر رہے ہیں، حق کے راستے میں روڑے اٹکا رہے ہیں، اچھوں کو برا سمجھ رہے ہیں، بروں کو اچھا سمجھ رہے ہیں، نااہل کو اہل سمجھ رہے ہیں، اہل کو نااہل سمجھ رہے ہیں، بڑوں کا احترام ہمارے دلوں میں نہیں، چھوٹوں پر شفقت ہمارے دل میں نہیں، ماں باپ کا احترام ہمارے دل میں نہیں، دین کی تعلیم سے ہم گریزاں ہیں، بیزار ہیں، دولت اکٹھی کر رہے ہیں حرام کے ذریعے۔ تو اسی لیے مصیبتیں آتی ہیں۔ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، خشکیوں میں اور سمندروں میں فساد پھیلتا ہے، مصیبتیں آتی ہیں انسانوں پر، تو ان کے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، قرآن کہتا ہے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ کافر مست ہے، مست رہے گا، اس لیے کہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے، آخرت میں اسے عذاب ہے۔ مسلمان اگر خدا کی نافرمانی کرے گا، نماز چھوڑے گا، روزہ چھوڑے گا، جھوٹ بولے گا، غیبت کرے گا، سود کھائے گا، امانت میں خیانت کرے گا، کسی کا حق چھینے گا، کسی پر ظلم کرے گا، بڑوں کا احترام نہیں کرے گا، جھوٹوں کی مدد کرے گا، ظالموں کی مدد کرے گا، منافقت سے کام لے گا، تو یہیں اسے تکلیف بھگتنا پڑے گی۔ یہیں اللہ تعالیٰ مصیبتوں میں گرفتار کر کے، مبتلا کر کے اسے سدھارتا ہے، پھر آخرت میں اسے جنت کا حقدار بناتا ہے۔ تو مصیبتوں سے بچنا ہے تو اللہ کے فرمانبردار ہو جاؤ، اللہ سے ڈرو، شریعت کی پابندی کرو۔ تو بندگان خدا، تو یہ مصیبت آئی ہے، انشاءاللہ چلی جائے گی اللہ سے۔ شریعت کی پابند، نماز کا وقت ہے فجر کا، تم سو رہے ہو، کیا یہ آئین مسلمانی ہے؟ مسلمانوں تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم بیوی سے شرماتے ہو، سسرے سے شرماتے ہو،
ایسا کروں گا تو سسرا کیا کہے گا، ساس کیا کہے گی، سالہ کیا کہے گا، بھائی کیا کہے گا، بھاوج کیا کہے گی. تم کو خدا سے شرم نہیں آتی؟ مسلمان تو اللہ سے شرم آتا ہے. ایسا کرو، میں نماز کے وقت پہ سوتا رہوں گا، ساری نماز کا وقت گزر جائے گا، فجر کی نماز کا وقت آئے گا اور گزر جائے گا، میں سوتا رہوں گا، یا نماز نہیں پڑھ کے وقت گزاروں گا فجر کا پورا، تو اللہ کیا کہے گا، اللہ کیا جانے گا. اللہ تعالی ہمیں شریعت کا پابند بنائے، اللہ تعالی ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے. ولا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. تم لوگوں سے مت ڈرو، اللہ کہتا ہے مجھ سے ڈرو. ہم مرید بنے ہیں اللہ سے نڈر ہونے کے لیے نہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ. اللہ سے بالکل نڈر ہو جانا کفر ہے، کفر کی علامت ہے. خیر بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ یہ بیماری آئی ہے، آپ سمجھ گئے نا پوری باتیں. یہ ان باتوں کو گرہ میں باندھ لیں، نماز کے پابند ہو جاؤ. 40 سال تمہاری عمر، 45 سال تمہاری عمر، 50 سال تمہاری عمر، اور نماز 5 وقت کی نمازیں روزانہ تم قضا کر رہے ہو. زندگی کا بڑا حصہ تو تم نے گزار لیا، آپ کتنے سال جی جاؤ گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا. سب سے پہلا سوال جو محشر میں ہوگا نماز کے بارے میں ہوگا. اول ما یحاسب به العبد الصلاۃ. روز محشر کے جان گداز بود، اولین پرسش نماز بود. ان بار میں پوری جگر سوزی کے ساتھ یہ باتیں کر رہا ہوں، ان کو یاد رکھو. پھر نہ کہنا ہمیں دیکھو تمہارا مرض کیا ہے یہ بھی بتا دیا، اس کا علاج کیا ہے یہ بتا رہا ہوں. تو نیک بن جاؤ، گناہ چھوڑ دو. جو فرائض ہیں ان پر عمل کرو، واجبات جو ہیں عمل کرو، سنن مؤکدہ پر عمل کرو. اور یہ کرونا وائرس جو ہے یہ بیماری ہے، اس کے لیے کیا کرو؟ فجر کی نماز کے بعد فجر کی نماز پڑھو، 5 وقت کی نماز پڑھو، وقت میں پڑھو. پہلے نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھو. ڈرو اللہ سے، مرض سے ڈر رہے. جس نے مرض بھیجا ہے خطرناک جان لیوا، اس سے نہیں ڈرتے نادانو. تو کیا عرض کر رہا تھا، یہ مرض جانے کے بعد بھی کسی بھی طریقے سے وہ تمہیں برباد کر سکتا ہے. کوئی مرض دیے بغیر بھی تمہاری جان لے سکتا ہے، معلوم نہیں ہے آپ کو. تو خیر بندگان خدا عرض کر رہا تھا کیا کرنا. فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. فجر کی نماز کے بعد 3 بار، عصر کی نماز کے بعد 3 بار. کہاں یاد ہوا؟ کہاں پڑھتے ہیں؟ سیکھو، یاد رکھو. اس کے بعد فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد یہ دعا پڑھو. اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت. یہ ایک بار. پھر دوسری بار اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت. پھر تیسری بار اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت. یہ 2 دعائیں.